جی تو آج کیا آپ کو پتہ ہے آج دونوں لڑکیاں ہیں آپ کی فائنلسٹ. چار لوگ ہیں. 2 لڑکیاں ہیں, 2 لڑکیاں 2 لڑکے. تو آپ الگ الگ کریں گے؟ نہیں, چاروں اکٹھے. چاروں میں سے اس میں سے ایک سلیکٹ کریں گے. ایک فرسٹ, ایک سیکنڈ, جینڈر ڈسکریمنیشن اور کنسلیشن. اور آج کیا, کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس انعامات کی بھی فہرست میرے پاس ہے, میں بتاتا ہوں. سمیہ یہاں پر ہیں, سلمان یہاں پر ہیں, تو کوئی مشورے ہوں گے آج یا آپ لوگ کہیں گے کہ جانے دو؟ میں یہ چاہوں گا کہ ایز بینگ اے کریٹیک وہ بالکل اپنی رائے ضرور دیں, لیکن جو منصفی کے تقاضے ہیں جس انداز سے ہم لے کے چل رہے ہیں, ایک بہت اچھی بات ہے مدثر اقبال کی کہ جو مقابلہ ہے آپ کا کوئز کا, اس میں بھی انہوں نے یہ اصول وضع کیا کہ جو ایک شخص سوال کر رہا ہے وہ تینوں ٹیموں سے وہی سوال کرے تاکہ ان کو ٹائم برابر ملے. اسی طریقے سے انہوں نے یہ اصول وضع کیا کہ جو ہمارے پاس مہمان آتے ہیں وہ کرٹیک کی حیثیت سے ضرور بیٹھیں, لیکن منصفی جو ہے وہ اسی انداز میں چلتی رہے تاکہ وہ مارکس ان کے کہیں جمپ نہ کر جائیں. بالکل صحیح, بہت عمدہ ان کا سلیقہ ہے. آپ اردو میں بتائیں. اردو میں یہ ہے مشہور ہو گیا, اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ لوگ مجھے فون پہ بات کرتے کہتے ہیں آپ اردو میں بتائیں. اچھا جی, اس سے پہلے کہ میں ہمارے پہلے ڈیبیٹر کو یہاں بلاؤں, اچھا آپ ڈیبیٹر کو بلانے سے پہلے اب جب آپ ہمیشہ جو اردو کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس اردو کی بات پہ میں آج ایک چیز آپ کی, کیونکہ آپ خود بہت اچھی اردو بولتے ہیں فیصل, اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, جو غلطیاں ہم نوٹ کر رہے ہوتے ہیں آگا وہ غلطیاں فیصل بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم لکھ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے دماغ میں رکھی ہوتی کہ یہ غلطی ہے اور یہ چیز ہے. تو میں آج آپ کی فیصل اور آغا صاحب کی, کیونکہ آپ اردو کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو میں ایک نظر کروں گا. نظر ہے اور ہمارے دوست ہیں عباس ممتاز, ان کی کہ جنوں آثار اردو بولتے ہیں, جنوں آثار اردو بولتے ہیں کہ خوش گفتار اردو بولتے ہیں, جنہیں ہے پیار اردو بولتے ہیں, سبھی سرشار اردو بولتے ہیں. اور آغا صاحب, میں اس بستی کا باسی ہوں جہاں کے در و دیوار اردو بولتے ہیں, اور یہاں پر خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں, یہاں پر خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں, گل و گلزار اردو بولتے ہیں. تمہیں شکوہ ہے اپنے دوستوں سے, تمہیں شکوہ ہے اپنے دوستوں سے, یہاں اغیار اردو بولتے ہیں, اور پس دیوار کچھ بھی بولتے ہوں, پس دیوار کچھ بھی بولتے ہوں, سرے دیوار اردو بولتے ہیں. یہ عباس ممتاز ہمارے دوست ہیں ان کے. تو کل ویسے ہی انہوں نے بھیجا, میں نے کہا یار ہمارے ہاں فیصل بھائی کہتے ہیں کہ اردو میں بتائیے, تو آغا صاحب پھر اردو میں بتا رہے ہوتے ہیں. آج اردو سے 2 جملے اردو کے کہوں گا اور پھر تقریری مقابلے کی جانب بڑھیں گے. وہ یہ ہے کہ زبان آپ کی مادری زبان کچھ بھی ہو جو آپ کو ملی ہے اپنے گھر سے, لیکن اردو اس لیے بہت اہم ہے میرے لیے اور لوگوں کے لیے بھی ہونی چاہیے کہ میں نماز جو ہے وہ عربی میں پڑھتا ہوں, لیکن آخر میں دعا اردو میں کرتا ہوں. تو جب میں رب سے مخاطب ہونے کے لیے جس زبان کا انتخاب کرتا ہوں تو وہ مقدس بھی ہے, معتبر بھی ہے. پھر جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے خواب جو ہے وہ میری مادری زبان میں نہیں آتے, اس میں تمام کردار اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میں تحت الشعور سے بھی صرف اردو ہی کو اپنی زبان جانتا ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے مجھے یہ بتلایا کہ یہ میری زبان ہے. اب پاکستان میں بسنے والے تمام مختلف زبانوں کے بولنے والے اردو کو اس سبب سے اپنا لیں کہ یہ مقدس بھی ہے, معتبر بھی ہے, اور اچھی اردو بولنے سے انٹرنیشنلی جو آپ کا تعارف بنے گا وہ بہت عزت والا بنے گا. دنیا کے بیشتر وہ ترقی یافتہ ممالک جن کی آپ مثال لیں تو وہ تمام اپنی زبان پر جو ہے وہ توجہ کرتے ہیں, اسی کو فوقیت دیتے ہیں. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس زبان کو بھی جانتے ہیں جس سے سامنے والا مخاطب ہے, لیکن وہ پھر بھی ٹرانسلیٹر بٹھاتے ہیں. جان بوجھ کے نہیں, جان بوجھ کے. بہت سارے ممالک ہیں. جی, حبیب آئل کی طرف سے ہمارے پاس اوون ہے وتھ کباب گرل, اور یہ ہمارے پاس ایک عدد موجود ہے سیکنڈ پرائز کے لیے, اور تھرڈ پرائز کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ حبیب آئل کی طرف سے فیکٹری, فوڈ فیکٹری ہے جی, یہ تھرڈ پرائز کے لیے ہے. فورتھ کے لیے حبیب آئل کی جانب سے جوسر بلینڈر ہے جو کہ فورتھ جو پوزیشن پہ ہوں گے. آج چاروں پوزیشنز مجھے چاہیے ہوں گی. اور فرسٹ پوزیشن کے لیے NX ڈیلکس واشنگ مشین ہے سنگل ٹب, یہ فرسٹ پوزیشن کے لیے ہے. سیکنڈ پوزیشن کے لیے ہمارے پاس NX ہاٹ پلیٹ ہے, یہ سیکنڈ پوزیشن کے لیے ہے. تھرڈ
کے لیے بھی ہمارے پاس ہے جی NX ڈیلکس بلینڈر اینڈ گرائنڈر, یہ 3rd پوزیشن کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ میں نے کچھ اور بھی انعامات اناؤنس کیے تھے, شاید وہ بھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. پر میں جو اسٹار ڈیبیٹر کی ہماری ٹیم ہے ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. دانیال گھانچی ہیں جو کہ ہیڈ کر رہے تھے, ہم ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. حشام احمد ہیں, ان کا ہم شکریہ کرنا چاہ رہے ہیں. کاشم مہدی جو ڈیبیٹ کوآرڈینیٹر ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں. سجاد کا شکریہ ہم کل ادا کریں گے, آج ادا نہیں کروں گا میں. جنید عبدالرزاق ہیں, ان کا شکریہ. اظہر عالم آپ کا بھی شکریہ. اور ہمارے نعمان, عبداللہ, مقدر, ربیت, چاروں کا بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. آج پہلے جو ڈیبیٹر ہیں محمد بن فیصل ہیں, اور آج کا موضوع ہے جناب کہانی امن کی عنوان پاکستان لکھیں گے. اور چونکہ آج وہ 27 رمضان کا عنوان ہے اور بمطابق 1947 یہ تاریخ جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق 13 یا 14 اگست تھی, چنانچہ اس سبب سے آج کا یہ عنوان ہے. اور فائنلسٹ چاروں ہی بلا شبہ پورے ماہ کے بہترین مقررین میں سے بہترین ہیں. تو اب پہلے مقرر جی. لوہے کی چند دہکتی سلاخیں کیسے سالوں اذیت دے سکتی ہیں, یہ بات کوئی PCB سے پوچھے صدر علی وقار. 2009 میں چلنے والی چند اندھی گولیوں سے لے کر 2016 میں بجنے والی سیٹیوں تک جو انتظار رہا ہے وہ دراصل امن کی کہانی کا انتظار ہے. پھر جناب والا دنیا دیکھتی ہے کہ شارجہ سے لاہور, لاہور سے کراچی اور پھر پورے پاکستان میں کرکٹ کی رونقیں سجتی ہیں, چوکے لگتے ہیں, چھکے چھوٹتے ہیں, اسٹیج سجتے ہیں, اور PSL کے گیت گاتے میرے اہل وطن تخریب کاروں اور دہشت گردوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ نظام دہشت عالم کو بے جان لکھیں گے, کہانی امن کی عنوان پاکستان لکھیں گے. کہانی امن کی عنوان پاکستان لکھیں گے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پہلا لفظ اسلامی, اسلام کا درس امن. دوسرا لفظ جمہوریہ, جمہور کی منشا امن. تیسرا لفظ پاکستان یعنی خود امن کی کہانی کا عنوان صدر علی وقار. وزیرستان سے بنو اور کراچی ہجرت کرنے والے مسعود قبائل کی آرزو, امن کا عنوان پاکستان. سوات میں ہزاروں لاپتہ اور شہید بچوں کے والدین کی آبرو, امن کا عنوان پاکستان. چھپا دہشت گردی کو للکار رہا ہے, عیدی خدمت خلق کے ذریعے پکار رہا ہے, امن کا عنوان پاکستان. امن کے نوبل پرائز کے لیے نامزد ڈاکٹر امجد ثاقب سے لے کر ہزاروں کوہ پیماؤں کو ریسکیو کرنے والے اہل علاقہ تک, امن کا عنوان پاکستان. سری لنکا کو تامل ٹائیگرز سے بچانے والا پاکستان, ہندوستان کو 3 دفعہ خاک چٹانے والا پاکستان, مصر میں اسرائیل سے لڑ جانے والا پاکستان, عالمی دہشت گردی کی جنگ میں اپنے 70,000 شہداء دینے والا پاکستان. 27 فروری کو بھارتی دہشت گردی کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر بھارت کو چائے پلانے والا پاکستان, امن کا عنوان ہے صدر علی وقار. اور یہ سارے پاکستانی بزبان حال پکار رہے ہیں کہ ثبوت دیں گے وفا کا, یوں اشتباہ غلط ملا کے خاک پہ رکھ دیں گے. ہر سپاہ غلط اور برب کعبہ وہ آنکھیں نکال چھوڑیں گے. اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط, اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط. شکریہ. 9 سیکنڈ اوپر تھے, میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. جی خواجہ سعد رفیق صاحب. خواجہ سعد عزیز. اچھا عزیز, یہ سعد عزیز ہے کیونکہ ان کے والد کا نام عزیز ہے نا, تو میں نے وہ پورا کر دیا, خواجہ سعد عزیز. ہاں جی ریڈی ہیں؟ جی الحمدللہ. بسم اللہ. غلامی کی شب تاریک جب اپنی بساط لپیٹتی ہے صدر علی وقار, تو ہزاروں ستاروں کا خون وقت کے مشرق کو لازوال بنا دیتا ہے. جب وادی مشرق سے خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں تو دوسری جانب چاند بیچارہ آخری ہچکی لیتا ہے اور کسی بیوہ کی آنکھ کا آنسو بن کر ہوش میں آتا ہے. نجوموں کہکشاں کے ہزاروں موتی
सहर के लिए दुआएं मांगते मांगते किसी महबूबे किबरिया की हशमत साजी की भेंट चढ़ जाते हैं, तब जाकर कहानी हम की उन्वान पाकिस्तान हम लिखते हैं और ये वतन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर कायम होता है। सदरे आली वकार कि कहानी हम की उन्वान पाकिस्तान हम लिखेंगे। जब जब इस वतन पाकिस्तान में इंसानियत टूटती नजर आएगी, हम अब्दुल सत्तार ईदी बन जाएंगे और इंसानियत के मुहाफिज बनकर ये सदा देंगे कि कहानी अमन की उन्वान पाकिस्तान लिखेंगे। अरे जब जब 65 के मार्के पेश आएंगे, हम सीने पर बम बांध कर टैंकों के आगे लेट जाएंगे और ये सदा बुलंद करेंगे कि कहानी अमन की उन्वान पाकिस्तान लिखेंगे। और जब जब अभिनंदन जैसे हमारी सरजमीन के ऊपर मैली निगाह से देखेंगे, तो हम अपनी सरजमीन के दिफा के लिए खड़े होंगे और हसन सिद्दीकी बनकर ये सदा देंगे कि कहानी अमन की उन्वान पाकिस्तान लिखेंगे। और जब हमारी शहरक कारगिल के ऊपर हमला होगा, तो हम उसके दिफा के लिए ये सदा बुलंद करेंगे कि कहानी अमन की उन्वान पाकिस्तान लिखेगा। जब इल्म की शम्माएं बुझाने जालिम आएंगे, तो हम एतजाज हसन बन जाएंगे और ये सदा बुलंद करेंगे कि भले तादाद में कम है मगर मक्तल में आएंगे। बगावत करने वालों को किसी का डर नहीं होगा। हमें इंसान की इंसानियत का बाब लिखना है। हमारा खून बोलेगा, अगर चाहे सर नहीं होगा, मौर्रिख फिर नई तारीख का उन्वान लिखेगा। हमें उन्वान बनाएगा, हमारा नाम लिखेगा। क्योंकि याद रखिए, कहानी अमन की उन्वान पाकिस्तान लिखेंगे। वापसी पे कैमरा ही गिराने वाला था भाई। जी आमना रियाज। रेडी, बिस्मिल्लाह। मैं चश्मे तसव्वुर से ये मंजर देखती हूँ। 23 मार्च का वो दिन मालूम होता है कोई अहम फैसला होने को है। जंग की जुनूनो जोश, ऐसा लगता है लोगों का समुंदर उमंड आया है। उनके रूह का रेसा रेसा बस एक ही नारा लगा रहा है, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बनके रहेगा पाकिस्तान। और फिर दुनिया ने देखा कि चंद सौ लफ्जों की करारदाद ने हथियारों को मात दे दी और पाकिस्तान को पाने के ख्वाब की ताबीरें हयात दे दी कि जंगी जुनून अमनो सलामती के प्याम में बदलता है, अमनो सलामती का ये सफर कामयाबी के इनाम में बदलता है। और फिर यही दावा आज हमारे कलाम में बदलता है कि मौरखीन जब हमारी तारीख की दास्तान लिखेंगे, कहानी अमन की उन्वान पाकिस्तान लिखेंगे। कहानी अमन की खुशबुओं में ढल जाती है जब मेरे देश की मिट्टी इन जलवों में बदल जाती है। सदरे आली वकार, कहानी अमन की कि मेरे देश में कलंदर की धमाल प्यार की आला मिसाल है। कहानी अमन की कि मेरे देश में दाता का दरबार उल्फत की सरकार है। कहानी अमन की कि मेरे देश में महर अली की सना चाहत का गहना है। कहानी अमन की कि मेरे देश में सक्तल सरमस्त का रक्स वफाओं का अक्स है। कहानी अमन की कि मेरे देश में वलियों के मस्कन से मोहब्बतों के जश्न है। कहानी अमन की कि मेरे देश में इकबाल की नस्में दर्द मोहब्बत का उन्वान बनकर जिंदगियों पर छा जाती है। कहानी अमन की कि मेरे देश में मीर अनीस का कलाम हुब्बे आले रसूल का वसीला बन जाता है। कहानी अमन की कि मेरे देश में अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग गिरतों को सहारा देते हैं, डूबतों को किनारा देते हैं और यतीमों को दस्ते शफकत और मेहरबानी बख्शते हैं। और फिर हर पाकिस्तानी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए अमन की ये कहानियां देखकर फख्र से ये पुकार उठता है कि ये सूरज ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, यदि खोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो। इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी मानो कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी ये भी एक हमारी कंटिन्यूटी बन गई है। जी नूर फातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गया माइक सेट? रेडी, बिस्मिल्लाह। कुदरत की जानिब से मुबारक सातों में मिलने वाले इनाम
कुरान और पाकिस्तान कौम के लिए अमन व सलामती का उन्वान बन जाते हैं सदर आली वक़ार। मैं तसव्वुरात और तख़य्युलात के पर्दाए सिमी पर माह मुबारक की 7 घड़ियों में इस खित्ताए ज़मीन पर एक हसीन और ख़ूबसूरत घर की तामीर को तकमील पाते हुए देख रही हूँ कि जिस आशियाने की पेशानी पर ताजे शाही की सूरत नूर से मामूर 7 हुरूफ दर्ज हैं, जिसके हुर्फ़े अव्वल पे से प्यार का पयाम लिखा है, अलिफ से अल्लाह का इनाम लिखा है, काफ से कामयाबी का मकाम लिखा है, सीन से सलामती का अहदो पैमान लिखा है, ते से अल्लाहु अकबर का तकबीर अल्लाहु अकबर का ऐलान लिखा है, अलिफ से अम की कहानी का उन्वान लिखा है और हुर्फ़े आखिर नून से नूरानी हुर्फों से जगमगाता पाकिस्तान लिखा है। और फिर खुद को उस घर की मकी देखकर मेरी जबी बहुज़ूरे परवरदिगार सजदारेज हो जाती है और मेरी धड़कने दिल से इजहारे तशक्कुर की यही सदा आती है कि हम अपने अहले वतन का आईने हयात कुरान लिखेंगे, कहानी अम की उन्वान पाकिस्तान लिखेंगे। कहानियाँ अम की अमर हो जाती हैं सदर आली वक़ार जब अब्दुल्ला शाह गाजी की तुरबत अहले कराची को खौफे तूफान से आज़ाद करती है, अब्दुल वहाब जिलानी की रहमत हैदराबाद को शाद बात करती है, बाहुद्दीन ज़िक्रिया की हुर्मत बुल्तान को आबाद करती है और सरकार बरी इमाम की अज़मत इस्लामाबाद को शाद बात करती है। कहानी अम की उन्वान पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो मुल्क की सलामती के लिए दुश्मन के सामने एटमी चट्टान बन गया। कहानी अम की उन्वान पाकिस्तान अब्दुल सत्तार ईदी जो खिदमत इंसानियत के सफर में मंजिले मोहब्बत का निशान बन गया। कहानी अम की उन्वान पाकिस्तान जहांगीर खान जो खेल के मैदान में फुतुहात का सुल्तान बन गया। कहानी अम की उन्वान पाकिस्तान नाजिम जोखियो जो बेजुबान मासूम परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान देकर सबकी दिलो जान बन गया। तो फिर आज हम भी ये अहद करें कि हम की दास्तान का सिलसिला जारी रखेंगे और फख्र से यही कहेंगे कि हर कौम को अपने मुल्क की पहचान लिखेंगे, सिंधी बलोची पंजाबी मुहाजिर पठान लिखेंगे, दिलों से जो न मिट पाए वो तहरीर हम नौजवान लिखेंगे। कहानी अम की उन्वान पाकिस्तान लिखेंगे। शुक्रिया। उफ लो जी वक्त च पाता सारे जजा नू आ जाओ फिर मैं चारों को ना बुला लें। बिल्कुल बुला लिया। आ जाइए साद फैसल जो कुछ हो सरे दीवार हो। हाँ नूर पसे दीवार नहीं हो। माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा जुड़ जाए। चलो माँ इतना प्यार सुभान अल्लाह। अच्छा जी मैं इससे पहले कि आप लोग विनर्स अनाउंस करें, सेकंड रनर अप अनाउंस करें, जो हमारे आज के 4th पोजीशन पे होंगे हबीब ऑयल की जानिब से जूसर ब्लेंडर है, पाकोला की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है, जमजम का गिफ्ट हैम्पर है स्वीट एंड बेकर्स का। 3rd पोजीशन पे जो होंगे हबीब ऑयल की जानिब से फूड फैक्ट्री है, एनएक्स ब्लेंडर ग्राइंडर है, जमजम की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है और एमस्टिल पाकोला की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है। रनर अप जो 2nd पोजीशन पे होंगे हबीब ऑयल की जानिब से अवन है, एनएक्स हॉट प्लेट है और जमजम की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है। उसके अलावा जो हमारे विनर होंगे जो भी होते हैं पता नहीं कौन होते हैं, एनएक्स वॉशिंग मशीन है जी, जमजम गिफ्ट हैम्पर्स हैं, मिचल्स की जानिब से एलईडी है 32 इंच की और पाकोला की जानिब से गिफ्ट हैम्पर हैं। सो मैंने कहा ये मैं बता दूं ये और सारी के लिए मेरी जानिब से भी कैश प्राइस है। हाँ आगा साहब अरे की वाह माशाल्लाह भाई आगा जबरदस्त। साहब की जानिब से कैश प्राइज है आज विनर के लिए, क्योंकि विनर के पहले लिए। मैं सोच रहा था कि चारों को इनामात दिए जाएं, फिर मैंने दानियाल से और हशाम से मशवरा लिया तो उन्होंने कहा कि आप एक को इनाम दे दीजिए जो वाज़े तौर पर फातेह है। तो जबरदस्त फातेह भाई, के लिए ये मैंने हौसला अफजाई के लिए लिफाफा बड़ा बना रखा यार है। नाम उस्ताद भी हो तो लिखूंगा। फिर ऐसे हो। हाँ क्या बात है। उस्ताद की हौसला अफजाई की बात ही अलग होती है। जा सुमैया क्या लगता है बिकॉज चारों एक से बढ़कर एक नो डाउट। मुझसे और ये चारों ही मेरे फेवरेट हैं। अच्छा। और इनको देख के मैं पिछले साल में चली गई एकदम से। चारों बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये बहुत तो और talented। छोटी होगी ये तो अब जी पिछले एक साल में और कितनी छोटी छोटी थी। होगी। अभी भी वैसे मुझे छोटी है। उतनी छोटी लग रही जितनी ही पिछले साल थी। लेकिन सलमान एक खूबसूरत बात है कि इन चारों में से आमिना जो है वो मुसलसल मुस्कुराहट को अपने होठों पे सजाए हुए, आपके भी माशाल्लाह। चेहरों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। अभी रिजल्ट आ जाएगा जो भी फैसला है। जी सलमान साहब। बिल्कुल जनाब ज़बरदस्त मुकाबला और अल्फाजों का ज़ख़ीरा चारों के पास ठीक ठाक है ना? अंदाज बहुत ज़बरदस्त था। एक दफ़ा तो लगा कि शायद
نیچے ہی آ جائیں گے گر کے نا. تو وہ بہت اچھا زبردست مقابلہ ہوا. میری اپنی رائے چاروں کے بارے میں, جو کہ ظاہر سی بات ہے ضروری نہیں ہے کہ ججز سے میچ کر جائے, لیکن آنیسٹلی اٹ از ٹو ہارڈ ٹو جج کہ آپ کون ونر ہوگا کون نہیں ہوگا, لیکن آنیسٹلی مزہ بہت آیا, بہت مزہ. ایک طویل عرصے بعد میں نے یہ کمپٹیشن اس طرح کا دیکھا ہے اور اس میں مزہ خوب آیا. اگر آپ اس کو انجوائے کریں, ونر ہو ہارنے جیتنے والا معاملہ ہو, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو 4th رنر اپ ہیں ان سے مذاق کیا جائے, نام لینا شروع کیا جائے. اور انعامات سے پہلے مجھے یہ سرٹیفکیٹ اسپیشلی بول کی جانب سے تو ہے ہی, لیکن ہماری جو یوتھ پارلیمنٹ ہے YMDC, انہوں نے بھی یہ ہمیں سرٹیفکیٹ بھیجے ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. ہاں ابھی تھوڑا سا ٹائم, کیونکہ کرٹیک کا بڑا ضروری ہے کہ ججمنٹ جو ہے میں اس لیے چاہ رہا ہوں. اچھا میں پھر آپ کو ٹھیک سے آغاز کیجیے گا. صرف میں یہ کہوں گا فیصل بھائی, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے تقریباً 250 کے قریب آڈیشنز کے ٹائم پہ ہمارے پاس بچے آئے. اس وقت کوئی ویڈیو آڈیشنز میں آئے, کچھ لوگ وہاں پر آئے. اس کے بعد تقریباً 54 مقررین وہ یہاں بولے ان 27 دنوں میں, اور یعنی پہلے راؤنڈ میں, پھر اگر کوارٹر فائنل ہوا, کوارٹر فائنل کے بعد سیمی فائنلز کے لیے آئے, سیمی فائنل کے بعد آج ان 250 کے بعد 54 اور 54 کے بعد آج یہ جو 4 مقررین ہیں جو فائنل میں کوالیفائی کیے ہیں اور آج انہوں نے بہترین تقاریر کی ہیں, یہ لوگ آج موجود ہیں. تو یہ پورا ایک پروسیس تھا, بڑی محنت تھی جس کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں. میرا خیال ہے اس بات پہ بھی بڑی اپریسیشن ہے ان لوگوں کو پہلے, اور پھر ہماری پوری ٹیم کو جو رمضان سے پہلے, اور پھر آپ خاص طور پہ جس طرح انوالو رہے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ یہ انوالومنٹ جب ہوگی نا تو پھر اگلے آنے والے سال میں اس سے زیادہ بہتر مقابلے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. صاحب آج کی تقاریر کے حوالے سے آپ نے جو 250 کا کہا وہ دوسرا مرحلہ تھا, پہلے مرحلے میں یہ 500 تھے, اللہ, اور پھر یہ 250 ہوئے, اور پھر یہ 54 ہوئے, اور پھر یہاں پر آپ کے سامنے مقابلے میں لوگ آئے. تو بلا شبہ اتنے سارے نوجوانوں کو سننا, اور ان کے لیے سیشن رکھے گئے, ان سیشنز میں میرا بھی جانا ہوا, اور یقیناً YP کی جانب سے وہ پورا اسپیس دیا گیا, وہاں آ کر ہم نے سب کچھ سنا. اچھے مقررین آئے, اور میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں, بہت یعنی فخر و مباحت کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ایسے مقابلے کا منصف تھا جہاں واقعتاً بولنے کی قدرت رکھنے والے, انوکھے لہجے والے, اپنے لہجے میں ایک خاص قسم کی لوچ اور کھنک لے کر آنے والے, اور جو جس کو کہتے ہیں سحر زدہ کر دینے والے, وہ نوجوان یہاں آئے اور ہم نے ان کو سنا. اور آج کے مقابلے کے فیصلے سے قبل یہ میں ضرور چاہوں گا کہ ایک تعریفی جملہ, آپ سب بہت اچھے مقررین ہیں, اور جو تقریری منظرنامہ ہے وہ آپ کے ناموں سے, آپ کی آواز سے جگمگائے گا بھی صحیح اور مہکے گا بھی صحیح, لیکن جو آپ کے الفاظ کے تلفظ کے عنوان سے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے اور لوگوں کی بھی تصحیح ہو جائے, اس میں سے چند گزارشات آپ کے پیش خدمت ہے. پہلے مقرر نے کہا کرکٹ. میرے دوست یہ اسم ہے اور لفظ ہے کرکٹ. کرکٹ ایک چڑیا کا نام ہے, وہ ہماری اسپیرو سے بھی چھوٹی ہوتی ہے, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں پائی جاتی ہے, جس کے سبب سے اس کھیل کا نام کرکٹ رکھا گیا. تو اسے اسی طرح ادا کرنا ہے جو اس کا صحیح جو ہے تلفظ ہے. آپ کسی زبان سے جب کوئی لفظ مستعار لیتے ہیں اور اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے لہجے کو اور اس کی صحت کو برقرار رکھتے ہیں. دوسرا آپ نے ایک لفظ کہا بنو. اچھا, بنو جو ہے وہ لفظ درست نہیں ہے, یہ شہر کا نام ہے, اس کا نام ہے بنو, شد کے, ٹھیک ہے نا, شد کے ساتھ, یہ ہے بنو. اور اگر اس کو بنو آپ کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سماعتیں بنو کی طرف چلی جائیں. وہ جس طرح اقبال نے کہا تھا, خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو اس طرف آپ کا وہ اشارہ جا رہا تھا. پھر آپ پلائی کو پلائی, یہ پلائی اور پلائی سے بڑا فرق آ جاتا ہے. پلائی جو ہے وہ تختہ ہے, پلائی جو ہے وہ پینے کے ضمن میں آتا ہے. پھر دوسرے مقرر جو ہے انہوں نے کہا نجوم و سحر. اب یہ نجوم و سحر نہیں ہے, نجوم و کہکشاں, نجوم و کہکشاں نہیں ہے. نجوم و لفظ جو ہے وہ درست نہیں ہے, یہ نجمو ہے, یہ نجم سے ہے. نجم ستارے کو کہتے ہیں, اس کی جمع کو کہیں گے نجمو. اب آپ اگر اس کو نجومو کہیں گے تو ہمارا ذہن اس جانب بھی جائے گا شاید آپ علم نجوم کی بات کر رہے ہیں. نجم الگ ہے, نجوم الگ ہے, دونوں کے معنی بہت مختلف ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا انسانیت ٹوٹتی ہے. گلاس ٹوٹتا ہے لیکن پانی نہیں ٹوٹتا.
ٹھیک ہے جی. پانی 2 لخت ہوتا ہے, اگر اس کے اندر آپ کوئی چیز بنے وہ 2 لخت ہو جائے گا. اسی طریقے سے انسانیت بھی ٹوٹ نہیں سکتی. انسانیت جو ہے وہ سوز و گداز کا کوئی اور تاثر آپ دے سکتے ہیں, اسے ٹوٹنا نہیں کہہ سکتے. پھر اس کے بعد لیکن انسان تو ٹوٹتا ہے, انسان ٹوٹتا ہے, دل بھی ٹوٹتا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, لیکن دماغ نہیں ٹوٹتا, وہ خراب ہوتا ہے. ہاں, تو ہر شے کے لیے الگ الگ ترکیب ہے, یہ بتانے کا ساتھ ساتھ اردو میں بھی بتائیں. جی وہ میں آخر میں آپ کو اردو میں بتاؤں گا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا شہرگ, اور شہرگ آپ نے قرار دیا کارگل کو. دراصل شہرگ کشمیر ہے, اور حضرت محمد علی جناح کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی شہرگ ہے کشمیر. تو کشمیر شہرگ ہے. اگر آپ شہرگ ہی استعمال کرنا چاہتے تھے تو آپ ایسا بھی کہہ سکتے تھے کہ پاکستان کی شہرگ کشمیر کے مقام کارگل پر, آپ اس طرح اس کو واضح کر سکتے تھے. پھر اس کے بعد تیسری مقررہ آمنہ. آمنہ آپ کی جانب سے ایک لفظ کوئی کم و بیش 11 مرتبہ بولا گیا پوری تقریر میں, اور ہر مرتبہ اس کی صحت پر سوالیہ نشان تھا. وہ ہے اور نہیں اور. یہ جو اور لفظ ہے اس کا سنسکرت یا ہندی میں مطلب ہے طرف, ڈائریکشن. اس اور, تیری اور, میری اور, یہ وہ والا اور ہے. تو چونکہ یہ مجموعہ ہے زبانوں کا, اردو جو ہے وہ 4-5 زبانوں کا مجموعہ ہے, تو اگر آپ اور استعمال کریں گے تو ہم سنسکرت کی طرف چلے جائیں گے, شاید آپ وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اور ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, وہ ہے باہر. بیٹا یہ باہر نہیں ہے, باہر ہے. اسے بالکل آپ گرہ میں باندھ لیں, یہ باہر ہے. اور جو باہر ہو رہا ہے, جی جو باہر ہو رہا ہے. اور اس کے بعد چوتھے مقرر کی جانب آؤں تو آپ کے پاس سے کم و بیش 9 مرتبہ 2 چشمی ہے کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے. 2 چشمی ہے کو صحیح طرح ادا کرنا یہ بہت لازم ہے. آپ کی زبان میں شاید کوئی ایسی لکنت آ رہی تھی, یا پھر روزے کی وجہ سے آپ کا گلا جو ہے وہ حلق سوکھ رہا تھا, یا آپ نے اس کے اوپر اچھے سے پریکٹس نہیں کی. 2 چشمی ہے بھی اصل میں گلے سے ہے نا, جی گلے سے ہوتا ہے. تو اس کو صحیح طرح ادا کرنا بہت لازم ہے. لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ ہمارے استاد ہیں ضیاء محی الدین صاحب, ہم نے ان سے پڑھا ہے, ہم وہاں سے پاس آؤٹ ہیں نیشنل اکیڈمی فار دا پرفارمنگ آرٹ سے. وہاں پر ایک کتاب جو ہے وہ مرتب کی گئی ہے فیصل بھائی, جس سے آپ اپنی زبان کی یہ جو لکنت ہے اس کو درست کر سکتے ہیں. تو اس میں کچھ ریہرسلز اور پریکٹس دی ہوئی ہیں, تو اگر آپ چاہیں تو وہ کتاب خرید کر کے اپنی یہ لفظوں کی جو ہے وہ درستی کر سکتے ہیں. آپ 2 چشمی ہے کا لفظ لکھا کے بارے میں بول رہے ہیں, لکھا کے بارے میں, چاہے وہ پڑھا ہو چاہے وہ لکھا ہو, وہ جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے, تو اس میں 2 چشمی ہے واضح نہیں ہو رہی. اچھا پھر اس سے پورا نا تاثر آپ کا تبدیل ہو جاتا ہے. پھر ایک لفظ آپ نے کہا بہاؤالدین ذکریہ. اچھا حضرت بہاؤالدین ذکریہ ہے, اور بہا کے معنی کچھ اور ہے اور بہا کے معنی کچھ اور ہے. تو ان کا نام کا صیغہ دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو معاذ اللہ کفر نباشت خاکم بدہن اس کے معنی بہت عجب ہو جاتے ہیں. تو آپ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے جو ہے وہ ہمارے صوفی بزرگ, تو ان کا نام آپ نے درست نہیں لیا. تمام تقریروں میں جو میں نے بنیادی طور پہ چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ میں نے آپ کو آج مقابلے سے پہلے, میں آج بتانا چاہوں گا فیصل بھائی, مقابلے سے پہلے میں نے ان سے آج ملاقات کی ہے, اور میں نے کہا کہ آج آپ مقابلے میں مقابلہ نہیں کریں گے, آپ ونرز ہیں, آپ تمام ونرز ہیں, کیونکہ آپ فاتح ہو گئے. تو آج آپ نے اپنا ایکسپریشن دینا ہے, آپ نے امپریشن چھوڑنا ہے, آج آپ نے اپنا آپ دکھانا ہے, اپنا تعارف کروانا ہے. دانا کا قول ہے, مولا علی نے فرمایا کہ بولو کہ تمہاری پہچان ہو سکے. آپ کی زبان کے پیچھے آپ کی شخصیت چھپی ہوئی ہے. تو آج آپ نے اپنا اظہار تو بہت اچھے سے کیا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں سکم کوئی نہ کوئی کمی کجی رہ جاتی ہے, جس کی وجہ سے بہت ظالم آدمی میرے دائیں جانے بیٹھا ہے, وہ رزلٹ بناتا ہے اور اس میں پھر جو ہے وہ مارکنگ بڑی ٹف کرتا ہے. آج میں نے سارا رزلٹ کی طرف آ جائیں, میرے پاس صرف 4 منٹ رہ گئے. بس میں 4 منٹ میں وہی چیز ختم کروں گا. کانٹینٹ میں آپ تھوڑا بہت اوپر کو کہ باقی چیزیں تلفظ کی ادائی کے حوالے سے آپ نے فرما دیا. کانٹینٹ میں مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے, کہاں کون کدھر کس جگہ جا رہا ہے وہاں پر, اور وہیں پہ نمبر اوپر نیچے ہوئے ہیں. تلفظ میں جہاں پر ہوا ہے وہ غلط ہے یا ترکیب میں. تو اس لیے تمام مقررین بہت اچھے تھے. صرف اور صرف آج کی لکھی ہوئی تقاریر اور آج کی لکھی ہوئی تقاریر کی ادائی میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتاہی ہلکی پھلکی ہے, اس وجہ سے ایک نمبر سے فرق ہو گیا. رزلٹ اناؤنس کر دیا جائے کیونکہ آپ چوتھی پوزیشن پہ. تو سمیہ اور سلمان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ آ جائیں. تو یعنی صدر و وزیر اعظم ایک ساتھ
जी ये सदर, आज के वज़ीर आज़म थे ना वो ये वजीर आजम और सदर। सदर के फर्स्ट खिलाफ जो है ना, हमारे आर्टिकल 6 फोर्थ लगाने की रनर बातें ना अप करें। जिनके साथ हबीब ऑयल की जानिब से जूसर ब्लेंडर और पाकोला गिफ्ट हैम्पर और जमजम स्वीट एंड बेकर्स का गिफ्ट हैम्पर जाएगा। हमारे चौथे या हमारी चौथी जो भी हैं रनर अप उनका आज हमारी जो चौथे नंबर पर मुकर्ररा हैं उनका नाम है नूर फातिमा। आज के चौथे नंबर पर आज के मुकाबले में वो रही हैं। नूर आइए फातिमा, आ जाए आइए फातिमा। और अपना सर्टिफिकेट लीजिए। इनामात आप अभी उठा नहीं पाएंगी इसलिए इनामात अच्छी आपके यहाँ मुकर्रर रखे हुए है। हैं। ये जूसर ब्लेंडर आपका है, जमजम की जानिब पाकोला के हैम्पर्स आपके साथ जाएंगे। अभी तीसरा हालांकि कर दे- मैं बिल्कुल कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा, मैं नूर को जरा ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट एनीवे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। जी हम कहते हैं ना कि 3 तरह के नताइज हैं, मुकर्ररीन के, हाजरीन के और मुनसफीन के। जी तो हमारे आप हाजरीन के नताइज थे। थर्ड रनर अप थर्ड पे बुलाना है या सेकंड पे बुला लें? पहले जी, थर्ड मेरा आके- ख्याल है कि थर्ड पे आके बुला ले, थोड़ा- तरतीब वैसे ही रहे। चलें वैसे ही मेरा रहे। ख्याल। तो थर्ड पे आज जो थोड़े से नंबर से फ़र्क में है वो है आमना रियाज। आमना की तीसरी पोजीशन है। आमना है हबीब ऑयल की जानिब से फूड फैक्ट्री, एनएक्स ब्लेंडर ग्राइंडर, हाँ जी, हाँ जी। जमजम गिफ्ट हैम्पर्स, एमस्टेल गिफ्ट हैम्पर्स, ये इनके साथ जाएंगे। बहुत अच्छी मुकर्रर है। फैसल भाई आप जी। अगर गौर करें तो दोनों नौजवान जो है तस्बीहात पढ़ रहे हैं, वो देखिए। अब मुकाबला है। अब आपकी तस्वीर से रुक मामला जाइए, आगे अब यहाँ चला रुक गया जाइए, हाँ। अब हम तस्बीह- खैर ऑब्वियसली अब सेकंड पे जाएंगे अब हम सेकंड अनाउंस करते हैं ताकि- तो फर्स्ट ऑटोमेटिकली automatically बात यह है पता कि चल जाएगा। आपने लिखा हुआ है ख्वाजा साद और मोहम्मद बिन फैसल, तो इसको सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड है, ये ऊपर वाला नीचे है ना, साद फर्स्ट नहीं, ये वाला फर्स्ट है। ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं। इस तरह से सिर्फ जो आप आपको कह रहे हैं। परेशान कर, आपको परेशान कर। तो आज के सेकंड रनर अप जी मैं अनाउंस करता हूँ First runner up. आज First runner up. हाँ फर्स्ट रनर अप, लेकिन मैं अनाउंस कर रहा हूँ आज के फाते मुकर्रर का नाम, तो फाते का। दूसरे फाते का नाम अनाउंस करने वाला हूँ पहले फाते का नाम ले रहे हैं। और फिर सेकंड का नाम लेंगे जो अपना यहाँ आकर सर्टिफिकेट लेंगे, अपना प्राइज आज लेंगे। के फाते आज के फाते बाद में बुलाएंगे उनको। रमजान में बोल अच्छा। स्टार डिबेटर 2022 और आज के फाते मुकर्रर जिन्होंने आज का मुकाबला जीत लिया है मुतफ़क्का तौर पर दोनों जजेस के पास, उनका नाम है मोहम्मद बिन फैसल। अरे क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त। अरे भाई विनर वाले आ गए। ये मैं चाहूंगा आप चारों मिलके दें क्या बात। ये फैसल को, और फैसल के साथ एनएक्स वॉशिंग मशीन, मिचेल्स एलईडी 32 इंचेस, पाकोला एमस्टेल के गिफ्ट हैम्पर्स, वैसे ही जमजम के गिफ्ट हैम्पर्स आपके साथ जाएंगे। फैसल कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक। आप हमारी इस रमजान में बोल्ड ट्रांसमिशन के विनर हैं। कैश प्राइज हाँ, है। मेरा कैश। अच्छा रिजल्ट में मेरे लिए भी यही हाँ फर्स्ट, ये बस अच्छा, ये अच्छा। first- हाँ ये जी। फर्स्ट को जरा वो मेरे लिए ये फर्स्ट है। वो उसने कितने कहा सारे मेरा लिफाफे कैश ले आए प्राइस- तुम? उसके मेरा साथ ही कैश कहा मेरा प्राइस। कैश आओ ना, प्राइज आ रहा कैश था। प्राइस लो कैश आगे। प्राइस कैश कैश प्राइज ले प्राइज। लो ना भाई आप। वो आकर पहले कह रहा है वो कैश प्राइस। मेरी जान। क्या क्या बात। जीते रहो। और हमारे एक स्टार मिनट। डिबेटर पहले हमारे आज हैं Second position। साथ सेकंड पोजीशन स्टार ये- डिबेटर जी। ख्वाजा मोहम्मद साद, वेल डन, बड़े वेल अच्छे डन। मुकर्रर है। और सेकंड पोजीशन पे हबीब ऑयल ओवन आपके साथ जाएगा। एनएक्स हॉट प्लेट है, जमजम की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और एक सरप्राइज है जी ओके, हमारे मोहम्मद फैसल के लिए। मोहम्मद बिन फैसल। फैसल। मोहम्मद बिन फैसल के लिए सरप्राइज है, और वो सरप्राइज ये है कि आपको हबीब ऑयल की जानिब से एक बाइक भी दी जा रही है। अरे बेहतरीन भाई, शानदार। क्या बात। कंग्रेचुलेशन, जबरदस्त बहुत बहुत बाइक मुबारक। पूरा दिन शहर घुमा करेगा। PCB बहुत के बहुत headquarters मुबारक। आ जाएं जरूर साथ, जाएंगे उसके लिए। आ जाएं साथ। सो कल से तो आप हमारे साथ यहाँ पे नहीं होंगे, मैं उसके लिए आप जा रहे हैं, बिल्कुल और हम बड़ा मिस करेंगे आपको डिबेट कंपटीशन में, बट क्विज में डिबेट सॉरी हाँ क्विज में बड़ा मिस करेंगे आपको। पर कैसा रहा अब तक का सफ़र? अब बहुत अच्छा, और क्योंकि मेरी अपनी फील्ड है, 13-14 साल 15 साल से तो जजमेंट करते हैं, उससे पहले तकारीर करते हुए, तो ये बड़ी अपनाइयत का एहसास होता है कि हम कुछ अपना कर रहे हैं, जी। और ये काम करते रहना और टच रहना ये बड़ा अच्छा। और मैं बोल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा, बोल के मैनेजमेंट को, कि जब वो उन्होंने, हमने नहीं कहा, खुद उन्होंने कहा जी कि तकरीरी मुकाबला करवाते हैं पहले, ये 2019 में पहली 20 में,
تو 2020 میں یہ مقابلہ ہوا, بڑا کامیاب, شاندار. پھر 21 میں لاسٹ ایئر, اور اب کی بار میں نے پوچھا ہے کروا, کہتے نہیں لازمی کروا رہے ہیں. تو میں نے کہا جی زبردست ہے. تو 22 کا مقابلہ اس سے بھی زیادہ شاندار, کیونکہ آپ نے اس بار تھوڑا وقت زیادہ رکھا تھا مقررین کے لیے, پھر آپ کی انوالومنٹ اور ڈائریکٹلی رہی, تو اس سے بڑا ڈفرینٹ رہا. تو میرے لیے ایکسپیرینس ہر سال کے بعد نئے سال میں اتنا زیادہ اچھا ہو رہا ہے. اور میری خواہش ہے کہ کیونکہ بول کا یہ تھوڑا امتیاز رہا کہ ہم نے 14 اگست پہ بھی آپ کو دعوت دی تھی, وہ رہے, تو آگے ربیع الاول کا, 14 اگست کا, 6 سپٹمبر کا, اس طرح کی ایکٹیویٹی میں سال میں 3-4 مقابلے ہوتے رہیں, تو بچے بھی بول کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے. اور میں فیصل بھائی ایک بڑی اہم چیز آپ کو بھی معلوم ہے, یہ جو مقابلے ہیں یا جو مقررین ہیں یہ کریم لوگ ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اور یہ سوشل میڈیا پہ جب چیزیں جا رہی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ مجھے میسیجز واٹس ایپ سینئر اسپیکرز جو ہیں یا جو ابھی کرنٹلی پنجاب میں یا کے پی میں یا سندھ میں ہیں, وہ لوگ کنیکٹ ہیں, وہ کریں. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.